میری عمر صرف 45 سال تھی جب آج سے 19 سال قبل جدید دنیا کا ایک ایسا سانحہ رونما ہوا جس نے زمین پر بسنے والے مسلمانوں کے خون کی ارزانی کے خون چکاں دور کا آغاز کر دیا، اور آج بھی اس کرۂ ارض کا رنگ مسلمانوں کے خون سے رنگین اور فضا مظلوم اور معصوم مسلمانوں کی چیخوں، سسکیوں اور آہوں سے مسلسل غمناک ہے۔ یہ کیفیت صرف دیکھنے اور محسوس کرنے والوں کو ہی نظر آتی ہے۔ بقول میر تقی میر، چشم ہو تو آئینہ خانہ ہے دہر۔ شام کے دھندلکے میں پاکستان کی ٹیلی ویژن سکرینوں پر نیو یارک کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر سے طیارہ ٹکرائے جانے کا منظر دکھایا جا رہا تھا۔ دنیا حیرت میں گم ان تمام مناظر کو کئی گھنٹوں ایسے دیکھتی رہی جیسے کسی ہالی ووڈ کی فلم کے مناظر دکھائے جا رہے ہوں۔ یہ دھواں اور چیخو پکار صرف چند گھنٹے جاری رہا، جس میں 2970 امریکی جان سے گئے، لیکن ان 3000 امریکیوں کی موت کا انتقام آج تک پوری مسلم دنیا سے لیا جا رہا ہے۔ بلوچستان کے پڑوس میں افغان سرزمین نے ابھی صرف چند سالوں سے ہی ایک طویل خون ریزی کے بعد ملا محمد عمر کی قیادت میں امن کا سفر شروع کیا تھا۔ 11 نومبر 1994 کو 50 طالبان کے جس قافلے نے چمن کے سرحدی افغان قصبے سپن بولاک میں اپنی فتح سے جس امن کے سفر کا آغاز کیا تھا، وہ صرف 2 سال بعد 27 ستمبر 1996 کو کابل کی فتح کے ساتھ ایک مستحکم، پرامن اور انصاف کی امین افغانستان کی صورت دنیا کے نقشے پر جگمگا رہا تھا۔ افغانستان میں امن کی بدولت بلوچستان کے علاقوں میں بھی امن و عافیت اور سکون و اطمینان 1994 سے ہی لوٹ آیا تھا، اس لیے کہ قندھار، ہلمند، نیمروز، زابل، ارزگان، غزنی اور پکتیا کے صوبے جو بلوچستان کی سرحد سے ملحق تھے، وہاں کی عوام نے 1994 میں ہی والہانہ طور پر طالبان دستوں کو ایسے خوش آمدید کہا تھا کہ بغیر قطرہ خون بہائے ان صوبوں پر امارات اسلامی کا پرچم لہرانے لگا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ 11 ستمبر کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے حملے کے وقت بلوچستان طالبان کے پرامن پڑوس کے ثمرات کی وجہ سے ایک پرامن خطہ تھا۔ بلوچستان نے ان 6 سالوں کے جرائم کی فہرست نکال کر دیکھ لیں، آپ کو بم دھماکے ملیں گے اور نہ ہی اغوا برائے تاوان کے جرائم۔ کہیں گاڑی چوری یا ڈکیتی کے مقدمے بھی نظر نہیں آئیں گے۔ وجہ صرف ایک تھی کہ اب کوئی پاکستان سے گاڑی چوری کر کے قتل کے بعد یا کسی کو اغوا کر کے افغانستان کی جنت میں پناہ حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ میں چاغی کا ڈیپٹی کمشنر تھا، جس کی افغانستان کے ساتھ تقریباً 650 کلومیٹر لمبی سرحد ہے۔ طالبان دور حکومت میں اس ضلع کے بیچوں بیچ گزرتی ہوئی RCD ہائی وے پر لوگ بلا خوف سفر کرتے تھے۔ میں خود بغیر کسی گن مین یا گارڈ اکیلا تافتان سے نوش کی رات گئے سفر کر لیتا تھا۔ یہ وہی علاقہ تھا جہاں طالبان سے پہلے سیندک پر کام کرنے والے چینی انجینئر اغوا ہوئے تھے، اور کوئی غیر ملکی تو ایک طرف پاکستانی افسران بھی بغیر گارڈ سفر نہیں کرتے تھے۔ قیام پاکستان سے لے کر 50 سالوں تک متنازع ڈیورنڈ لائن پر سروے آف پاکستان کی ٹیم نہیں جا سکتی تھی۔ ملا محمد عمر کے دور میں 1998 میں اس سرحد کا باقاعدہ سروے ہوا اور برجیاں لگائی گئیں۔ بلوچستان کے تمام سرحدی اضلاع یہاں تک کہ کوئٹہ شہر کے علاقوں پشتون آباد، خروٹ آباد، غیرت اور چشمہ اچوزوئی سے بھی اکثر لوگ اپنے مقدمے پر درست فیصلوں کے حصول کے لیے پاکستان کی عدالتوں کی بجائے افغانستان میں طالبان کی عدالتوں سے رجوع کرتے تھے۔ خطے میں امن و امان اور انصاف و آشتی کے یہ 6 سال ابھی مکمل ہی ہوئے تھے کہ 11 ستمبر 2001 کا واقعہ رونما ہو گیا، جس نے اس پورے خطے کی دنیا ہی بدل کر رکھ دی۔ اس واقعے کے بعد اس علاقے میں صرف 2 طاقتیں رہ گئیں، ایک طالبان کے حامی اور دوسرے طالبان کے مخالف۔ پورا خطہ 2 خیموں میں ویسے ہی بٹ گیا جیسے پوری دنیا 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، ایک امریکہ کے حامی اور دوسرے امریکہ کے مخالف۔ اللہ کی بتائی گئی تقسیم بغیر کسی منافقت کے دنیا کے سامنے آ گئی۔ کیا واضح تقسیم ہے! فرمایا یغفر بالطاغوت، طاغوت کے منکر یعنی اللہ پر بھروسہ نہ کرنے والے، اور طاغوت کے دوست یعنی طاغوت پر بھروسہ کرنے والے۔ حیرت سے غور کریں کہ 11 ستمبر کے بعد پوری دنیا ایک مکمل گروہ بن گئی تھی، جو امریکی طاغوت اور اس کے اتحادیوں کی ٹیکنالوجی کے دیوتا کے سامنے یکدم سجدہ ریز ہو گئی۔ سجدہ ریز ہونے والوں میں افغانستان کے قوم پرست، جمہوریت پسند اور سیکولر نما اقلیت کے ساتھ ساتھ تمام پڑوسی ممالک ایران، تاجکستان، ترکمانستان، ازبکستان اور پاکستان شامل تھے۔ اس دور کا کوئی حکمران بلکہ باحیثیت مجموعی کوئی ایک قوم بھی ایسی نہیں جو روز حشر اللہ کے سامنے یہ دعویٰ نہیں کر سکتی ہو کہ جب آسٹریلیا سے لے کر ہوائی تک پوری دنیا 50,000 طالبان کی حکومت کو نیست و نابود کرنے کے لیے افغانستان پر چڑھ دوڑی تھی، تو اس وقت ہم نہتے کمزور اور بے وسیلہ طالبان کے ساتھ کھڑے تھے۔ پاکستان پر مشرف برسر اقتدار تھا،
ہر کسی کو آخرت میں اپنے اعمال کا جواب دینا ہے اور مشرف کا اعمال نامہ بھی کھلے گا۔ لیکن اگر روز حشر صرف امریکی سینٹ میں مارچ 2004 میں پیش ہونے والی امریکہ پاکستان تعلقات کی رپورٹ ہی کھل گئی تو بڑے بڑے لوگ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ 500 سے زائد مسلمانوں کو پکڑ کر امریکہ کے حوالے کیا گیا، جو گوانتانامو بے کے اذیت خانوں میں رہے، جن میں سے 99% بے گناہ ثابت ہوئے۔ 57,000 دفعہ پاکستانی ہوائی اڈوں سے امریکی جہاز اڑے اور افغان مسلمانوں پر بم برساتے ہوئے واپس لوٹے۔ اس زمانے میں فتح و نصرت کے غرور میں ڈوبے ہوئے امریکی نواز ٹیکنالوجی پرست پاکستانی حکمران، دانشور اور میڈیا کے جگادری ایک واقعے کی بار بار مثال دیتے ہوئے کہتے تھے کہ دیکھو، امریکہ جس کسی کو تباہ کرنے پر آتا ہے تو اس کا تورا بورا بنا دیتا ہے۔ مشرف کے دسترخوان پر بیٹھنے والے اس کے نمک حلال وزراء پورے پاکستان کو یہی سبق سکھا رہے تھے کہ اگر مشرف امریکہ کے سامنے سجدہ ریز نہ ہوتا تو ہمارا تورا بورا بنا دیا جاتا۔ آج کے مقبول اور ریٹنگ حاصل کرنے والے شیخ رشید اس منطق کو دہراتے ہوئے تھکتے نہیں تھے، لیکن آج ٹھیک 19 سال گزرنے کے بعد دیکھیں تو اللہ نے اپنے ان بندوں سے کیا گیا وعدہ پورا کر دکھایا ہے۔ طالبان، جنہوں نے دنیا کی مادی قوتوں اور ٹیکنالوجی کے خداؤں کا انکار کر کے صرف اس مالک کائنات پر بھروسہ کیا تھا، وہ آج پوری دنیا کے عالمی اتحاد کو شکست دے کر سرخرو ہو چکے ہیں۔ ایسا معجزہ تو انسانی تاریخ میں کبھی ہوا نہیں کہ پوری دنیا 8 ایٹمی طاقتیں، فوجی ساز و سامان کے ذخیرہ اندوز اور دنیا بھر کی ٹیکنالوجی کے خالق سب کے سب باحیثیت مجموعی اکٹھے ہوں، اور پھر میرا اللہ ان سب پر 50,000 طالبان کو فتح سے ہمکنار کر دے۔ بے شک وہ اس کائنات کا واحد مالک و مختار ہے۔ 11 ستمبر نے ہر اس شخص کی زندگی پر اتنے اثرات چھوڑے ہیں، اور میں بھی اس واقعے کو اپنے لیے خیر کا ایک بہت بڑا ذریعہ تصور کرتا ہوں۔ 45 سال کا ادھیڑ عمر ایک شخص جو شاعر اور ڈرامہ نگار کی حیثیت سے مشہور تھا، اور بیوروکریٹ ہونے کے ناطے اس کی نوکری کے ابھی شاندار 15 سال باقی تھے، لیکن 11 ستمبر کے واقعے نے میری دنیا ہی بدل دی۔ میں پوری دنیا کے اتحاد کے مقابلے میں 50,000 طالبان کی حمایت میں کھڑا ہو گیا۔ وہ قلم جو شاعری اور ڈرامہ نگاری کرتا تھا، اس نے ان کے دفاع کا راستہ اپنا لیا۔ اس راستے میں جو گزری وہ ایک طویل داستان ہے، لیکن نہ اس دوران شوبز کی رنگا رنگ دنیا چھوڑنے کا افسوس دل میں آیا، اور نہ ہی اگلے 15 سال کی نوکری میں کسی اعلیٰ پوسٹنگ کا لالچ پاؤں کو ڈگمگا سکا۔ پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو یوں لگتا ہے کہ اللہ نے جس طرح ان 50,000 طالبان کو نصرت بخشی، میری بھی ایسے ہی پاسبانی کی، اور باقی ماندہ 15 سالہ نوکری کے ہر مرحلے پر میری بھی حفاظت کی۔ کوئی ریٹائرمنٹ تک میرا بال بھی بیکا نہ کر سکا۔ یوں لگتا ہے مجھے ایک مثال بنا دیا کہ اگر کوئی ملازم پیشہ بھی حق کا ساتھ دینے کھڑا ہو جائے تو اللہ اس کی نگہبانی کرتا ہے، اس پر بھی باطل کو غالب نہیں ہونے دیتا۔